السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کرن خان کے ساتھ میں ہوں کرن خان۔ الیکشن کی آمد ہے۔ اس مرتبہ الیکشن میں ہوا کا سب سے خوشگوار جھونکا ہے، وہ نئی سیاسی پارٹیوں کی آمد ہے۔ نئے چہرے ہی اب پاکستان کی ترقی اور کامرانی کی نوید ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے دو نوجوان موجود ہیں جن کی محنت، لگن اور عزم پر کوئی شک نہیں، میدان میں اتر چکے ہیں اور سیاست کے پرانے بازی گروں سے نبرد آزما ہیں۔ ہمارے ساتھ جو پہلے مہمان موجود ہے کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سید مظہر شاہ، وائس چیئرمین ہے پاکستان عوامی لیگ اور کینڈیڈیٹ ہے NA56 اور NAPP17 سے، MNA اور MPA کے امیدوار ہیں۔ اور انہی کے ساتھ موجود ہیں عمران ظاہر خان، انفارمیشن سیکرٹری پاکستان نظریاتی پارٹی، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی PP12۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی اپنے پروگرام آج کرن خان میں۔ سب سے پہلے تو میں مظہر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام میں آ کے؟ اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ انتخابات میں صحیح نئی سیاسی پارٹیوں کی آمد کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا اور بڑی خوشی ہوئی کہ بڑا انرجیٹک اور بڑا اچھا آپ نے انٹروڈکشن بھی دیا۔ اصل میں پارٹیز ہمیں کہا جاتا ہے نہیں، لیکن ہم پارٹیز کافی پرانی ہیں۔ یہاں پہ پاکستان کی پالیٹکس میں نئے لوگوں کو یا نئی پارٹیز کو سامنے آنے میں دقت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پرانی پارٹیز اور پرانے لوگوں کو، پرانے چہروں کو لوگ جو ہے نا بھولتے نہیں ہیں، اور بھولتے اس لیے نہیں ہے کہ میڈیا انہی کو بار بار بلا کر انہی کو انٹروڈیوس کراتا ہے، انہی سے ڈیبیٹ پوچھتا ہے، انہی سے پرابلمس کا حل جاننا چاہتا ہے، اور حل ان کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان میں جتنی پرابلمس ہیں ان تمام پرانی پارٹیز کی ہی وجہ سے ہیں، ان پرانے چہروں کی وجہ سے ہیں۔ جب تک ہم ان پرانے چہروں کو نہیں بدلیں گے ہم کبھی بھی پاکستان میں بہتری نہیں لا سکتے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کون لوگ ہیں، جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی میں کون ہے، آپ کی PTI میں کون لوگ تھے، ابھی استحکام پارٹی بنی ہے ان میں کون لوگ ہیں۔ تو چہرے تو وہی ہیں سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے جیتنے یا ہارنے کے بعد بھی انہی کی پارٹیوں پہ مشتمل آپ کی گورنمنٹ بن جائے گی۔ تو پاکستانی عوام کو کیا بیوقوف بنانے کے لیے یہ الیکشن کرایا جا رہا ہے؟ تو پاکستانی قوم کو میری طرف سے اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں چینج لاتے ہیں، اپنی لائف میں چینج لانا چاہتے ہیں، بہتری لانا چاہتے ہیں، نئے لوگوں کو، نئی پارٹیز کو موقع دیں۔ اور ہم وہ بات کر رہے ہیں جو باقی پارٹیز نہیں کر رہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام بدلیں، صدارتی نظام کی طرف آئیں جو پوری دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں تو ابھی یہ چیز آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی جو نئی پارٹیز آ رہی ہیں وہ اقتدار کی طرف آئیں گی، وہ ایک لیول پہ آ سکیں گی جو کہ اتنی ساری اور پارٹیز بھی ہیں؟ گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل میں آپ کو بتاؤں ڈفرینٹ ہے اس کو۔ تو آپ اگر عام لوگوں کے پاس جائیں گے نا تو عام لوگ ایک تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ جو انٹرسٹڈ ہیں وہ تو بالکل چینج چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جان چھوٹے، لیکن ان کو آپشن نہیں دیا جاتا۔ اب ان کو آپشن ہم نے رکھا ہے سامنے، ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں، گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں، ہم نے میں اگر اپنے حلقے NA56 کی بات کروں تو NA56 کے اندر ہم اپنی لیبر کو، اپنے مزدور کو فری کورسز کروا رہے ہیں تاکہ ان پہ کوئی برڈن نہ ہو، وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ یہاں سے آگے ترقی کریں۔ ہم IT میں لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، فری آف کاسٹ ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے علاقے میں سڑکیں، گلیاں، سیوریجز یہ بغیر اقتدار میں آئے ان کے لیے ہیلپ آؤٹ کر کے ان کو بنا کے دیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے حلقے میں اس ٹائم کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو جو یہ جتنے بڑے بڑے برج آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس دفعہ گرنے والے ہیں، یہ سارے فارغ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ ہم آپ کو جہاں جہاں ہماری پارٹی نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا رزلٹ دے کے۔ اچھا عمران ظاہر خان صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ سے پوچھا جائے نیوٹرل ہو کر ہی اس کا جواب میں چاہتی ہوں آپ دیں کہ کس سیاسی پارٹی کو آپ کس پوزیشن پر اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ کرن فار ہیونگ می۔ میں تو یہی کہوں گا کہ میں پاکستان نظریاتی پارٹی کو دیکھ رہا ہوں۔ اصل میں اگر دیکھا جائے جیسے آپ نے سوال کیا پہلے شروع میں کہ جو نئی پارٹیز آ رہی ہیں، جی مظہر صاحب نے کہا کہ پارٹیز نئی نہیں ہیں، پارٹیز ہماری جو ہے ہماری بھی بڑی پرانی پارٹی ہے۔ آپ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ سے آپ اویئر ہوں گی، تقریباً 11 سال کی محنت تھی، اس کے بعد پھر ہم نے پولیٹیکل پارٹی بنائی پاکستان نظریاتی پارٹی کے نام سے۔ اگر اس دفعہ اگر دیکھا جائے
تو جتنے بھی پرانے چہرے ہیں اس سے واقعی میں مظہر صاحب کے ساتھ بہت اتفاق کروں گا کہ لوگ ان کو دیکھنا اب نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی ہو, وہ چاہتے ہیں کہ چہرے کم سے کم بدلیں. وہی اچھا لوگ, مجھے یہاں پر ایک چیز یہ جو ہے تنگ کر رہی ہے کہ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے, پھر یہ اقتدار میں کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ بات کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ دیکھیں لوگوں کی وجہ سے, کیا ووٹ عوام کا حق ہے, اگر عوام ووٹ دے کے ان لوگوں کو سامنے لے کر آتی ہے, آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے؟ سب سے بڑی, ہاں بالکل کرن, سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے؟ فیئر الیکشن, شفاف الیکشن جب ہوتے ہیں تبھی جو ہے وہ, اگر عوام کا حق نہ مارا گیا, اگر اس دفعہ بھی عوام کا حق نہ مارا گیا اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں تو آپ کو بالکل وہ رزلٹ ملے گا جو عوام چاہتی ہے. لیکن اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ کروائے گئے, جیسے پچھلی دہائیوں میں ہوتا رہا, اگر ویسا ہی ہوتا رہا تو ظاہری بات ہے پھر وہی چہرے, وہی چیزیں آپ کو دوبارہ سے نظر آئیں گی جو پاکستان کی بربادی کی وجہ بنا ہے. تو میں بھی ایک انفارمیشن سیکرٹری پاکستان نظریاتی پارٹی, اور کیونکہ صوبائی امیدوار ہوں PP12 سے, تو میں بھی اپنی عوام سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اچھا اس بار افیسر جو DROs ROs ہیں, یہ سرکاری افسران ہیں, اس کے حوالے سے بتائیے گا کیا الیکشن کے لیے ان لوگوں کو لینا بہت ضروری تھا؟ دیکھیں کرن, پٹیشن دائر ہوئی اس کے بارے میں, اور پھر ہائی کورٹ سے ان کے خلاف آیا بھی کہ اگر جو ریٹ دائر ہوئی ہے انہی ROs کو یا انہی اسسٹنٹ کمشنرز کو نہ لیا جائے جو آلریڈی متنازع ہیں. مطلب ایک پارٹی کو اگر وہ بیک کر رہے ہیں تو اگر وہ آلریڈی متنازع ہیں تو ان کو نہ لیا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے المیہ, پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے جو چاہتے ہیں ہوتا وہی ہے. عوام چاہے چیختی چلاتی روتی بلبلاتی ہو, اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی. جی بالکل. عمران ظاہر خان, اس بار آپ بھی جو ہے الیکشن میں ایک امیدوار ہیں, اور مظہر صاحب آپ بھی. سب سے پہلے عمران صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پہلی بار آنا اور اہل علاقے سے جب آپ لوگ جاتے ہیں, کمپینز وغیرہ ہوتی چیزیں, تو لوگوں کا رویہ آپ سے کیا ہوتا ہے, ان کا کیا کہنا ہوتا ہے اس حوالے سے؟ کرن, ہمارے جو چیئرمین ہیں شہیر سیالوی صاحب, جی پہلے تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا نام جو ہے وہ نیا ہے. جب ہم کسی کو بولتے ہیں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ یہ تو نئی پارٹی ہے. لیکن جب ہم شہیر سیالوی کا نام لیتے ہیں, ان کی تصویریں وہ دیکھتے ہیں, تو وہ آلریڈی وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اس کو 5-6 سال سے 7 سال سے فالو کر رہے ہیں, اور کافی نڈر جو ہے آپ کے لیڈر ہیں. تو پھر وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہماری طرف ہوتے ہیں. آپ یقین کریں, جب میں اپنے حلقے میں 3 نومبر کو ورکر کنونشن ہم کرنے جا رہے تھے, پاکستان نظریاتی پارٹی کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا, لیکن جب شہید سیالوی کی تصویریں ہم نے لگائیں تشہیر کی, تو آپ یقین کریں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ لوگ, ہمارے ولیج, ہمارا چھوٹا سا ولیج کونسل تھا, اس میں ہم نے کروایا تھا ورکر کنونشن. لیکن شہیر سیالوی سے لوگ محبت ہی اتنی کرتے ہیں کہ ان کی محبت میں لوگ جو ہیں وہ بہت تعداد میں آئے تھے. مظہر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس سے پہلے تو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اس میں دیکھیں یہ جو ROs وغیرہ جو ابھی الیکشن کے لیے مانیٹر کیے جائیں گے, اصل میں جب آپ عوام کو اپنے حق رائے دینے کے لیے نا, جب ایک نیوٹرل سیٹ اپ نہیں نا لے کر آئیں گے, آپ کی کامیابی آپ عوام کے دلوں میں آپ اپنے اس چیز کو منتقل نہیں کر سکیں گے. آپ جس کو بھی جتا کر لے آئیں, آپ کیا مطلب اس سے کیا ہوگا؟ ابھی ایک پارٹی کو, میرا کافی ٹائم گزرا PTI میں, جب میں نے جوائن کیا پاکستان عوامی لیگ کو, تو میں جانتا ہوں کہ ان کی طرف سے کافی غلطیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن پارٹی کو بالکل سائڈ لائن کر دینا کسی بھی پارٹی کو, آپ کبھی بھی اس الیکشن کو فیئر اینڈ فری نہیں کہہ سکیں گے. پھر آپ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں, اس کے بعد عوام کو فیصلہ کرنے دیں. عوام فیصلہ وہی کرے گی جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی حق میں ہوگا, پاکستان کے حق میں بھی ہوگا, اور لوگوں کا فیوچر کے حق میں ہوگا. اگر نہیں کر سکتے, بالفرض انہوں نے غلط فیصلہ کیا, تو پھر ووٹ کے ذریعے ان کو دوبارہ نکال دیں, ان کو یہ حق ہے. لیکن یہ میں ریکویسٹ کروں گا ارباب اختیارات سے جو اس کو بیٹھے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اور دیکھیں, اور آئی تھنک کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اتنا زیادہ سخت رویہ جو ہے وہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہوگا. سب کے لیے فری اینڈ فیئر جو پلے ہونا چاہیے.
اچھا مظہر، میں یہاں پوچھنا چاہوں گی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال تو جاری ہے، لیکن ایک جو ڈسکس کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا ریٹرننگ افسران جو ہے آر اوز اور ڈی آر اوز کے مطابق جو ہے این نے 125 سے آزاد امیدوار جو حنان حیات ان کے کاغذات جو ہے مسترد کر دیے گئے تھے لاہور میں. تو اس حوالے سے کیا کم عمری کی وجہ سے مسترد کیے، کیا ہوا اس حوالے سے کچھ جاننا چاہوں گی؟ نہیں، میں خیر میں پرٹیکولرلی اس کو تو نہیں جانتا اتنا زیادہ، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہو ایسا ہی رہا ہے. آزاد امیدوار کے طور پہ جو بھی کینڈیڈیٹ وہاں پہ اس کو ڈاکومنٹ سبمٹ کر رہے ہیں، ان کو کسی نہ کسی ایسے پوائنٹ کے اوپر جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے انہیں مسترد کر رہے ہیں ڈاکومنٹس. اور یہ ایک اچھی، یا تو ان کے میرے خیال میں مائنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں اس لیے آزاد آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کی جو چیز ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے کینڈیڈیٹس کو کسی بنیاد پہ مسترد بھی کرنے ہیں ان کے ڈاکومنٹس، تو بیسک تو مطلب کوئی لاجک ہونی چاہیے نا. اب میں اپنا ہی آپ کو انسٹنٹ بتا دوں، میں نے ڈاکومنٹ جمع کرائے تو وہاں پہ مجھے آر او صاحب نے ڈاکومنٹس دیکھے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد میرے سے ایک ایسا قسم کا سوال کیا جو میرے لیے تو بڑا حیران کن تھا. کہ کینڈیڈیٹ کی سلیکشن کا معیار اگر آپ اس کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ رکھیں گے تو وہ ابھی میں اس لیے نہیں کر رہا کہ 29 کو میری وہ ہے تو میں بھی اس پہ مزید نہیں کر رہا جی، لیکن میں انہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایسی کوئی حرکت کرنے جائیں گے تو خیر میرے پاس تو بہت سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے ہماری پارٹی نے بھی کورنگ کینڈیڈیٹ رکھے ہوئے ہیں تو وہ خیر ادھر چلی جائے گی بات. تو مجھے یہ بڑا افسوس ہے کہ یہ جو سیٹ اپ اس کا جو کچھ ہو رہا ہے بڑا حیران کن. اس دفعہ مظہر بھائی اس دفعہ جو ہوا ہے انہوں نے این او سیز ڈالے ہیں. آپ کو واسا کی این او سی چاہیے، آپ کو آئی ایس کو کی چاہیے، آپ کو اس کی چاہیے ایکسائز کی چاہیے، آپ کو پی ٹی سی ایل کی چاہیے، آپ کو سوئی نارتھرن گیس کی چاہیے. اتنی این او سیز ڈال دی ہیں اور آپ یقین کریں این او سیز لینے کے لیے، اچھا ہم جب وہاں پہ گئے سوئی نارتھرن گیس گئے، انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے، آئی ایس کو گئے ہمارے پاس کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا اسی طرح، لیکن پھر بھی ہم نے احتیاطی طور پہ وہ این او سیز لیں. وہ اچھا میرے نام پہ اگر فرض کرو کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے نام پہ اگر کچھ ہے بھی نہیں، ہم کس چیز کی این او سی دیں. ہم نے کہا کہ بھائی جو نہیں ہے نا اس کی نام کی این او سی دے دیں، لیکن ہمیں تاکہ ہم پہ اعتراض نہ لگے. مشکل کر دینے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ کیا اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کو ڈر ہے ان ساری چیزوں؟ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس دفعہ بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ 14 مئی کو جو الیکشن ہو رہے تھے اس میں بھی ہم نے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے، اور جو الیکشن نہیں ہو پائے انفارچونیٹلی جو الیکشن نہیں ہو پائے ان میں بھی ہم نے جمع کی تھے، لیکن ایسی کوئی شرط نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بہت اسموتھلی سب کچھ ہو گیا تھا. اس دفعہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس وجہ سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. پہلے ایک چیز کو جو ہے نا وائرل کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں چاہیے، ہم ڈر کی وجہ سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ریجیکٹ نہ ہو، اس کی وجہ سے ہم نے این او سیز بھی لی، ہر چیز لی، وہ اٹیچ کی. اچھا پرانے جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں، جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹس ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی چاہیے، وہ بھی ساری اٹیچ کی. اب اللہ خیر کرے 28 کو کیا ہوتا ہے، یہ میں وہی بات کر رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا شارٹ پیریڈ ہے اس میں، یہ آپ کو پتا ہے چھٹیوں کا بھی چل رہا ہے، یہ ابھی آج بھی جو ہے نا چھٹی ہے. جی بالکل. تو بات یہ ہے کہ آج ہم قائد اعظم ڈے پہ بیٹھے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو نظریہ ہمارے ملک کے لیے دیا اس میں سب سے پہلے برابری تھی. آپ اگر ایک مزدور کو، ایک کسان کو برابری نہیں دیتے ایک بزنس مین کے ساتھ کہ وہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ارینج کرنا تو بہت آسان ہے. لیکن ایک مزدور، ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے یہ تمام چیزیں اس کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے کہ پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے ایک پوری ایسی آپ کو انتظامیہ اپنی کی سپورٹ چاہیے کہ تب جا کے آپ یہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کم از کم 30-40 لوگوں نے مل کے جو ہے نا یہ ابھی یہ ڈاکومنٹ سارے وہ کیے، تو پھر جا کے ہم سبمٹ کرانے کے قابل ہوئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ کم سے کم کینڈیڈیٹ ہوں گے اور جن کے ساتھ ان کی سمپتھیز ہیں ان کو اچھے طریقے سے نکال سکتے ہیں. سب سے یہی وجہ ہے. مظہر بھائی نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ سب سے
آپ کو ایک تو شارٹ پیریڈ دیا گیا, اس کے بعد اتنی جو ہے نا وہ چیزیں آپ کو دی گئی کہ آپ نے پوری کرنی ہے, ڈاکومنٹیشن پوری کرنی ہے, کہ ایک مجھے پرسنلی خود کچھ دوستوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں لڑ سکتے. کیوں نہیں لڑ سکتے یار, 2 دن میں اتنے ڈاکومنٹیشن ہم کیسے پوری کریں گے؟ اور ایسا ہی ہوا کہ ڈس ہارٹ ہو کے کچھ لوگوں نے ڈاکومنٹس جمع ہی نہیں کیے. تو یہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنا زیادہ مشکل کر دیتے ہیں پروسیس کو تو ظاہری بات ہے وہی والی بات ہے. میں یہ آپ پوچھنا چاہوں گی کہ کسی بھی پارٹی کا انتخابی نشان جو ہوتا ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے, اس کے بعد سے پھر میں آگے کوشچن کو. سب سے زیادہ دیکھیں, ابھی ہمارا انتخابی نشان ہاکی ہے, بلکہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ شاید بلہ آپ کا انتخابی نشان ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ یار میں اکثر کہتا ہوں کہ بلہ ہاکی ساتھ ساتھ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن انتخابی نشان بہت میٹر کرتا ہے. شیخ رشید صاحب میرے ہی حلقے سے ہیں, تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا, آپ ان کے اگر ابھی بھی جا کے دیکھیں نا تو وہ انہوں نے صرف اپنی پکچر اور ساتھ قلم دعات کو ڈالا ہوا. لیکن میں پھر اپنے حلقے کے لوگوں کو کہوں گا کہ قلم دعات بھی بہت ہو گیا, اور آپ نے جانوروں کے پیچھے بھی بہت بھاگ کے دیکھ لیا, تو مہربانی کریں اب اپنا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج, کوئی بہتری, تو دوسرے لوگ اپنے جیسے لوگوں کو آزمائیں. جی بالکل. عمران طاہر خان صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ انتخابی نشان بہت اہمیت رکھتا ہے, تو پی ٹی آئی والوں سے بلے کا نشان لے لینا, اور اس پر اب جو ہے ان کے وکیل جو کہہ رہے کہ 90% ان کو امید ہے کہ یہ نشان واپس لے لیں گے, لیکن اگر نہیں لیتے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آئی پی پی کو ہوگا, پی ایم ایل این کو ہوگا, کس کو ہوگا؟ بالکل نشان کے علاوہ الیکشن تو ظاہری بات ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ وہ نہیں پاسبل نہیں ہے. اور فرینکلی سوری عمران بھائی کی بات کٹ رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا فائدہ ہمیں ہوگا. اس کا وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے حلقے میں نا جتنے کینڈیڈیٹس ہیں نا, ان سب کے سب یا تو پی ڈی ایم والے ہیں, یا جو پی ڈی ایم سے نکل کے نئی جماعت جو استحکام پارٹی بنی ہے وہ لوگ ہیں. ان کی اگر کوئی مخالفت کرنے والی پارٹی ہے تو صرف ہم ہی ہیں, کیونکہ میرے خیال میں آپ کا بھی کینڈیڈیٹ ادھر نہیں ہے. یہ اس وقت جو ہے نا, اگر آپ دیکھ لیں تو ادھر اپوزیشن میں ہی ہوں. ہاں نہیں, بلہ نہیں ہوگا تو پھر ہاکی تو ہوگی. سیم سچویشن میرے حلقے میں ہے. پی پی این اے 54 پی پی 12 میں بھی یہی ہے, استحکام پارٹی ہے, ٹھیک ہے, سرور خان صاحب ہیں, اس کے بعد پھر نثار علی خان صاحب ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ پھر نون لیگ ہے, اور ہم جو ہے ان کے کیونکہ مخالف ہیں, اپوزیشن ہے, تو یہی بالکل سیم سچویشن وہاں پہ بھی ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ جو نشان ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے. کرن بہت میٹر کرتا ہے. صبح ہی مجھے ایک کال آئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ, کیونکہ ان کی بوڑھی ہیں, ان کو میں نے بتایا کہ بھائی پاکستان نظریاتی پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے وہ ریلوے انجن ہے, ریل گاڑی ہے, تو آپ نے نا اس پہ جب جائیں گی تو آپ انہیں اس پہ ٹھپا لگانے ہیں. تو کچھ ہمارے کیونکہ تعلیم کی شرح کم ہے, ہمارے جو بزرگ ہیں کافی وہ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ان کو نشان آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ نشان ہوگا, کیونکہ اس وقت وہاں پہ تو نہ عمران خان لکھا ہوتا ہے, وہاں پہ نہ نواز شریف لکھا ہوتا ہے, وہ تو کینڈیڈیٹ کا نام لکھا ہوتا ہے. جی بالکل, کینڈیڈیٹ کے نام کے ساتھ وہ انتخابی نشان ہوتا ہے. اگر آپ کا انتخابی نشان نہیں ہے یا وہ کنفلکٹڈ ہے, کیونکہ اگر پی ٹی آئی والوں کو نہیں ملا آزاد کے طور پہ, ان کو مختلف قسم کے پھر وہ انتخابی نشان, آئی تھنک اگر ایسے ہی ہوگا نا کہ اگر ان کو پھر مختلف نشانات ملیں گے, ظاہری بات ہے پھر عوام جو ہے کنفیوز ہوگی. تو انتخابی نشان بہت میٹر کرتا ہے. اگر ان کو نہیں ملا تو یہ بہت بڑا جو ہے نا اپسیٹ ہوگا. ایسا ہی ہے. اب میں پوچھنا چاہوں گی کہ ملک کی کئی معروف شخصیات ہیں, آپ ان کے خلاف ایک طرح کا جو ہے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, کس نظر سے دیکھتے ہیں ان لوگ؟ کرن صاحب سے بڑی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ 75 سال سے تو ہم انہی چہروں کو بار بار پارٹیاں بدل کے لے کے آ رہے ہیں. کیا اب میرے حلقے میں پی پی 12 میں رہتا ہوں, ہمارا جو علاقہ ہے وہ چاکرا ہے, گرجا UC گرجا اس کو بولتے ہیں. آپ یقین کریں بالکل اسلام آباد ایک طرف ہمارا حلقہ چاکرا ہے, دوسری طرف اسلام آباد ہے, I-14 ہے. باٹا چوک جو ہے وہ بالکل وہ وہاں پہ I-14 میں منڈی بھی لگتی ہے اس کی جانوروں کی, وہ اس پہ عید پہ. آپ یقین کریں, آپ اس سائڈ کو دیکھیں اور اس سائڈ کو دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا کہ ہمارے حلقے میں کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں ہے, ہمارے حلقے میں پانی کا نظام بالکل بھی نہیں ہے. لوگ جو ہیں 2-3 ہزار کے پانی کے ٹینکر لے کے آ کے پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بہت سا ایریا ایسا ہے جہاں پہ گیس ہے ہی نہیں,
اس گلی میں گیس ہوگی, اس گلی میں گیس نہیں ہوگی, اس طرح کی سچویشنز ہے. گلیاں ہماری, سڑکیں ہماری ایسی ہیں, اب یقین کر میں صبح آفس جاتا ہوں تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ 1000 دے دے, تاکہ کم سے کم ان چیزوں, مطلب لوگ جو ہیں وہ اب تنگ پڑ گئے ہیں. لیکن میں اپنے عوام سے پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ نے اگر ووٹ دینا ہے تو جس طرح آپ ٹماٹر کی ریڑھی پہ ہوتے ہیں نا کہ بھائی 50 روپے کا دے دو, 40 کا دے دو, یا کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں تو آپ بارگیننگ کرتے ہیں, کوئی بھی چیز لیتے ہیں آپ اس پہ بارگیننگ کرتے ہیں, انگلی کرتے ہیں, تو پلیز اس دفعہ الیکشن میں بھی انگلی کریں اور ان سے پوچھیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو الیکٹ کیا تھا, کیا ہمارے لیے کیا ہے. تو اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو پھر وہی پاکستان وہی پیچھے 100 سال پیچھے پھر چلا جائے. دیکھیں عوام کو پھر کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے. بالکل, جب آپ کو موقع ملتا ہے ووٹ ڈالنے کا, اس وقت آپ پھر دوبارہ سے انہی لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو اگر ابھی بھی یہ بار بار غلطی دوبارہ کریں گے تو 75 سال گزر گئے, مزید 75 سال گزر جائیں گے, بالکل پھر روتے رہیں. ہمارا فرض تھا کہ ہم آپشن کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کریں. ہم نے اپنی پوری لائف, میری اگر لائف دیکھنا چاہیں تو میرے حلقے کے لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کیسے لائف گزاری ہے. تو اگر میرے پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, میں نے کوئی کرپشن نہیں کی, میں نے کسی قسم کے میں نے ایسے معاملات نہیں رکھے, تو آپ اگر مجھے بھی نہیں, اگر کسی اور کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی نئے کو الیکٹ کریں. ان کے پیچھے مت جائیں. اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر, آپ کا فیوچر چینج ہو, اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو پھر. مظہر صاحب بڑی ایک عجیب بات لگتی ہے کہ کوئی بھی بندہ اقتدار میں آتا ہے, اس پہ کیسز بن جاتے ہوتے ہیں, پھر وہ جاتا ہے اس کی وائس لیک شروع ہو جاتے ہیں, آڈیو لیکس, اور یہ چیزیں ایک سیاسی گہما گہمی. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. اگر پیپلز پارٹی آتی ہے تو ان پہ کیسز لگ جاتے, پی ٹی آئی والے اگر تھے ان پہ اب اتنے کیسز لگا دیے گئے. یہ کیا ہے, مطلب سمجھ سے باہر ہے میرے. تو یہ اصل میں بڑا ایزی ہے. دیکھیں ہمارے کچھ ساتھی جو مختلف جگہوں پہ ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے ان کو ایک کنٹرول طریقے سے چلایا جائے, جس کے لیے سارے معاملات پھر کیے جاتے ہیں. وہ انہی لوگوں کو پھر آگے پروموٹ کرتے ہیں جن کی فائلیں ہوتی ہیں ان کے پاس. اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بہتر ہو جائے, میرا مشورہ ہے ساروں کو, آپ مل جل کے بیٹھ جائیں. ہمارے کتنے کردار ہیں, ایک دیکھیں, میں کھلی ڈولی بات کروں گا, آئی ڈونٹ نو کہ آپ پھر چینل آپ کا یہ چلا سکے یا نہ چلا سکے, لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی چند بڑی پارٹیز, جی صرف انہوں نے اکٹھے بیٹھنا ہے. ان کے آپ سربراہ بٹھا دیں ایک کمرے کے اندر اور انہیں کہیں کہ یار آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اور حقیقتاً انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. سر نیشنل ایکشن پلان جب بنا تھا, اگر یہ سوری میں بات کمپلیٹ کروں کہ اگر یہ لوگ سنسیئر ہو جائے, اپنی ذات کو پیچھے پھینک دیں, تو پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے اور یہ ہوگا. اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم لوگ کریں گے, اب عوام کرے گی. عوام میں بہت شعور آ گیا ہے. آپ اگر چلی جائیں اپنا مائک لے کے, تو اس وقت وہ صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پرانا چہرہ نہیں چاہیے, نیا چہرہ چاہیے, نیا نظام چاہیے. نیا نظام, دنیا میں 2 نظام ہے نا, پارلیمانی نظام ہے اور صدارتی نظام. اور یہاں کنفیوز ہوتے ہیں, صدارتی نظام میں شاید میں ماشاء اللہ کی بات کر رہا ہوں. بھائی صدارتی نظام ڈیموکریٹک پریزیڈنشیل سسٹم کی بات کر رہا ہوں, جو جمہور کے ذریعے آتا ہے, جو عوام لے کر آتی ہے. ایک تو ہمارے لوگوں کا, کیونکہ ان سے چھپائی گئی یہ چیزیں کہ یہ چیزیں بڑی غلط ہیں. جو ہمارے میڈیا پرسنز بہت سارے اور بڑے بڑے صحافی وہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ صدارتی نظام کی جو بات کر رہے ہیں وہ مارشاء اللہ کو یا آرمی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. حالانکہ میں حیران ہوں ان کے اوپر. آپ اس کا اسٹرکچر دیکھیں, فرانس کا آپ دیکھ لیں, امریکہ کا آپ دیکھ لیں, آپ چائنا دیکھ لیں. چائنا حالانکہ تھوڑا سا ڈفرینٹ جا رہا ہے. چائنا نے اناؤنس کر دیا پوری دنیا میں ایک واحد کنٹری ہے جو کہتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی غریب نہیں ہے. یعنی کہ ان کا اب 0 ہے, یعنی کہ کوئی غریب نہیں ہے. پاکستان کی حالت کیا ہے؟ افغانستان جو ہے کرنسی ہمارے سے 4 گنا زیادہ آگے چلی گئی ہے. ٹکا کی ویلیو دیکھیں اب 2.5 ہے. انڈیا کا روپی 3.5 روپے ہے. یہاں کے حکمران تو قرضے لے کے ملک چلا رہے ہیں. جی بالکل, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے 75 سال غلطیاں کی ہیں, اب مزید ان غلطیوں کو مت دہرائیں. اگر کوئی باہر سے آ کے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ چینج لے آئے گا, تو بھائی کیسے لے آئے گا؟ وہ 3 4 5 دفعہ کتنی دفعہ آزمائیں گے؟ پیپلز پارٹی کی بات کر لیں تو وہ کیا پچھلے 15 سال سے آپ نے سندھ ان کو دیا ہوا, کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ ادھر آ جائیں. تو اگر آپ نے کسی کو 3 سال 3.5 سال دیے ہیں, انہوں نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں, میں ان کی فیور نہیں کر رہا, لیکن کم از کم جو نئی پارٹیز ہیں اگر آپ نے ان کو پروموٹ کرنا ہے تو لیول
پلینگ فیلڈ دیں. اور آپ ہی کی بات ہے اس میں میڈیا کا بڑا مین رول ہے. میڈیا میں آج آپ لوگوں نے ہمیں بلایا, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. میڈیا میں بہت کم جو ہے نا جو پارٹیز انفلوئنس نہیں رکھتی وہ چینلز کے اوپر, چینل مالکان کے اوپر, ان کو زیادہ نہیں بلایا جاتا. اور یہ بہت, میں آپ کو بتاؤں کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں, کسی بھی چینل اگر کوئی اپنا نیوٹرل ہو کے اس کا دے نا, وہ دے تجزیہ دے, تو جتنی پذیرائی آپ کو ان چھوٹی پارٹیز کو جو بظاہر چھوٹی لگ رہی ہیں ان کی ہے, ان بڑی پارٹیز کی بالکل بھی نہیں ہے, زیرو ہے. جی بالکل, ہماری تو ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ ہم جو ہے سامنے لے کے آئیں جو کہ حقیقت ہے, حقائق پر مبنی بات تو کرنی بھی چاہیے. اور عمران طاہر خان صاحب, میں آپ سے بس ابھی کیونکہ پروگرام اختتام کی طرف ہی جا رہا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس بار جو الیکشن ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ شفاف انتخابات ہو پائیں گے ملک پاکستان میں, یا اس بار بھی کوئی؟ دیکھیے کرن, سب سے امید تو بڑی ہے, تو کہتے ہیں امید پہ اگر دنیا قائم ہے تو امید تو بڑی ہے کہ اس دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں ہو جائیں. اور میرے خیال میں اب کرنا بھی چاہیے ان کو کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں. لیکن جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں, جس طرح کے ابھی ہم نومینیشن پیپرز جمع کر رہے ہیں, کسی سے پیپرز چھینے جا رہے ہیں, کسی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پیپرز ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں, تو یہ ایک فضا جو ہے وہ ایسی کریٹ ہو رہی ہے کہ شاید جو ہے وہ ایسا نہ ہو. لیکن ہم پھر بھی جو ہے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ کہ فری اینڈ فیئر جو ہے الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ کہ اس دفعہ ہوں. امید بہت اچھی ہے, لیکن جو حالات ہیں نا میں آپ کو بتاؤں کہ بہت خطرناک ہے. الیکشن ڈے اسپیشلی, میں اللہ سے جو ہے نا بہت زیادہ وہ ہوں, لیکن یہ کہ بہت حالات خراب ہیں, کہیں یہ خونی ووٹنگ ڈے نہ بنے, کیونکہ جو کچھ سیناریو بنا, جی بالکل ایسے نظر آ رہا ہے. کیونکہ ایک دیکھیں اپوزیشن آپ کی کیسی بھی ہے, آپ اگر اس کو سائڈ لائن کریں گے تو ریئیکشن آئے گا. اور اس کا میں آپ کو بتاؤں 40% آپ کا نوجوان ووٹ کاسٹ کرنے جا رہا ہے, جو 18 سال کا پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کرے گا. اور آپ اس کو اگر اس کا نقطہ نظر نہیں سنیں گے تو پھر پرابلمس ایسا ہی ہے. لیکن اب جو بھی حقیقت ہے وقت پر ہی پتہ چلے گی. تھینک یو سو مچ عمران صاحب اور مظہر صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آنے کا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جیسا کہ آپ نے جانا الیکشن کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوئی, اور جو کہ ہماری پارٹیز انہوں نے جو کہ امیدوار ہے MNA کے, تو انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے. ملک پاکستان کے لیے آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا, اور یہ دعا کریں کہ ہمارے ملک پاکستان کو ایک ایسا حکمران ملے جو ملک پاکستان کی جو ہے حالات کو بہتر بنا سکے, ملک کی اکانومی کو بہتر بنا سکے, اور ہم بھی ایک دفعہ جو ہے جوش و جذبے سے کہہ سکے پاکستان زندہ باد.